بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہزاروں سال پہلے کا ذکر ہے کہ روم میں دقیانوس نامی بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی ظالم اور درندہ صفت آدمی تھا، اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس کی پوری قوم اللہ کی عبادت سے ناواقف تھی، بلکہ سب کے سب بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اسی بت پرست قوم میں کچھ سمجھدار لوگ بھی رہتے تھے۔ وہ آپس میں اکثر یہ تذکرہ کرتے تھے کہ یہ مٹی کے بت ہیں جنہیں قوم والے خدا سمجھتے ہیں۔ یہ پتھر کی مورتیاں تو اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتی، بھلا انسان کو کیا فائدہ یا نقصان دے۔ کم عقل لوگ ہیں، اتنی سی بات نہیں سمجھتے، پھر بادشاہ بھی عجیب آدمی ہے۔ لوگوں کو سختی کے ساتھ ان کی پوجا کرنے پر زبردستی مجبور کرتا ہے، اور جو لوگ بتوں کی عبادت سے انکار کرتے تھے، بادشاہ ان کو آگ میں ڈال دیتا تھا اور ان کے ناخن کھینچ لیتا تھا۔ اس قوم میں ہر سال عید کا میلہ لگتا تھا، جس میں تمام لوگ شرکت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ یہاں کشتیاں ہوتی تھیں، دوڑ کے مقابلے ہوتے اور طرح طرح کے کھیل تماشے ہوتے۔ سارے انعام تقسیم ہونے کے بعد بتوں کی پوجا ہوتی اور مٹھائی تقسیم کی جاتی تھی۔ ان تمام فضول تماشوں سے تنگ آ کر چند لوگ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا۔ آخر ایک نے دوسرے سے تعارف کرایا اور پوچھا، بھائی تم سب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ پہلے نے کہا، مجھے بت پرستی سے نفرت ہے۔ دوسرا بولا، ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کی عبادت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ تیسرے نے کہا، پوری قوم جاہل ہو چکی ہے، کوئی بھی خدا کو نہیں جانتا۔ اڑتے اڑتے یہ خبر پوری قوم میں پھیل گئی۔ چند نوجوان بتوں سے باغی ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چند چغل خوروں نے یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچا دی۔ اس نے حکم دیا کہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جائے، اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب نوجوان گرفتار ہو کر محل آئے تو ایک قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت ہرگز نہیں کر سکتے۔ پھر سب نے مشورہ کیا کہ ہم شہر سے دور کسی پہاڑ کی غار میں چلے جاتے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت کریں گے اور جب تک اس ظالم بادشاہ کی حکومت ختم نہیں ہو جاتی اسی جگہ رہیں گے۔ رات جب سب لوگ سو گئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو یہ نوجوان خاموشی کے ساتھ اٹھے، اپنا سامان باندھ کر کندھے پر رکھا اور شہر سے پہاڑ کی طرف چل دی۔ انہوں نے کتا پار رکھا تھا، وہ کتا بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ چلتے چلتے دوسرے دن دوپہر کو ایک پہاڑ کے پاس پہنچے۔ وہاں ایک غار تھی اور ان نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس غار کو صاف کیا اور غار میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ طویل فاصلہ پیدل چلنے کی وجہ سے یہ بہت تھک چکے تھے۔ کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ان کا کتا غار کے منہ پر بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ تھکن اور رات بھر پیدل چلنے کی وجہ سے انہیں نیند آنے لگی اور ایک ایک کر کے سب سو گئے۔ کتا وہیں پہرا دیتا رہا۔ وہ غار کے اندر 300 سال تک سوتے رہے، نہ انہیں بھوک لگی اور نہ وہ بیمار ہوئے۔ 300 سال کے بعد سب ایک ایک کر کے اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، بڑی گہری نیند تھی، ہم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ دوسرے نے جواب دیا، آج ہم سارا دن سوئے، آج شاید دوسرا دن نکل آیا ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگا، 2 دن ہو گئے ہمیں سوتے ہوئے، اب بہت بھوک لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم میں سے ایک آدمی جا کر بازار سے کھانا لے آئے۔ ان میں سے یملیحا نامی نوجوان کچھ پیسے لے کر کھانے کا سامان لینے شہر کی طرف جانے لگا۔ سب نے اسے اچھی طرح سمجھایا کہ کسی کو ہمارے بارے میں مت بتانا، ورنہ ظالم بادشاہ گرفتار کر کے قتل کر دے۔ جب سب نے یملیحا کو اچھی طرح سمجھا دیا تو وہ شہر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ شہر کا نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ اونچی اونچی عمارتیں، سڑکیں، گلیاں، سب کچھ تبدیل ہو گئے، یہاں تک کہ ملک میں چلنے والا سکہ بھی بدل چکا ہے۔ جب یملیحا کھانے کی ایک دکان پر گیا اور ظالم بادشاہ کے زمانے کا سکہ پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، یہ تو بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے، تمہیں کہاں سے ملا؟ چند اور لوگ بھی جمع ہو گئے، کہنے لگے، اس نوجوان کو قدیم خزانہ مل گیا ہے جس میں سے یہ سکہ نکال لایا ہے۔ نوجوان حیران اور پریشان لوگوں کو سمجھانے لگا، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ میرا اپنا سکہ ہے، لیکن لوگوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ بہت نیک دل اور ایماندار بادشاہ تھا۔ جب اسے یہ سکہ دکھایا گیا تو اس نے وزیر سے مشورہ کیا۔ وزیر نے بتایا کہ 300 سال قبل جب دقیانوس بادشاہ حکمرانی کرتا تھا، یہ سکہ تب چلتا تھا۔
बादशाह ने नौजवान से पूछा तो नौजवान ने सब कुछ सच सच बता दिया। वो चंद साथी अपना ईमान बचाने की गर्ज से फरार हो गए थे। बादशाह सारी कहानी सुनकर हैरत जदा रह गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन नौजवानों को 3 सदियों तक सुलाए रखा। इस अरसे में कहीं बादशाह तब्दील हो गए थे। यमलेखा ने बादशाह सलामत से इजाजत ली और अपने साथियों से मिलने चला गया। साथियों से मिलकर उसने सारा हैरत अंगेज वाकया सुनाया और बताया कि बादशाह भी मुसलमान है। अभी वो अपने साथियों को यह बता ही रहा था कि बादशाह खुद अपने हिफाजती अमले के साथ गार तक पहुंच गए। सब साथियों ने बादशाह का इस्तकबाल किया और कुछ देर बादशाह के साथ रहकर रुखसत हो गए। ये सब साथी गार के अंदर चले गए और अल्लाह के हुक्म से सब के सब इंतकाल करे। सब लोग कहने लगे कि अल्लाह ताला 300 साल तक बगैर खाए पिए इन्हें सुलाकर दोबारा उठा सकता है, तो मरने के बाद भी अपने बंदों को क़यामत के दिन जिंदा कर देगा। अब तक जितने भी जानदार मरे हैं, सबको उठाकर अल्लाह अपने सामने पेश करेगा और नेकी और बदी का फैसला करेगा। नाज़रीन कराम, ये वाकया कुरान मजीद की सूरह काफ से लिया गया है। अगर आपको ये वाकया अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया।